نماز میں اخلاص پیدا ہو جائے، اس کے لیے کیا تدبیر ہمیں کرنی چاہیے، وسوسوں سے کیسے بچا جائے اور خالص نماز ادا کریں اور اللہ کی محبت میں نماز ادا کریں؟ اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں ایک طویل حدیث مبارک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت اقدس میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام نہایت ادب احترام کے ساتھ حاضر ہوئے، اور انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے جو سوالات کیے ان میں ایک اخیر سوال، یعنی اخیر کے سوالوں میں سے تیسرا سوال گویا کہ یہ تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ احسان اور اخلاص کے بارے میں آپ مجھے بتلائیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اخلاص اور احسان کی کیفیت کیا ہے اس کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کے جلووں کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو بھی عبادت میں اخلاص اور حسن کو پیدا کرو۔ کیوں؟ فإنہ یراک، اس لیے کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ پہلی کیفیت تو خاصان خدا کے لیے ہے، عمومی طور پر ہم جیسے خاکساروں اور گناہ گاروں کے لیے اتنی بات تو ضرور اچھی طرح دھیان میں رکھنی چاہیے، فإنہ یراک، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے کا جو فرمان ہے اس کو ذہن میں ہم اچھی طرح مرتسم کر لیں، دلوں کے اندر جاگزیں کر لیں، اور یہ ایک بات صرف نظریاتی حد تک ہی نہ رہے بلکہ یقین بن جائے۔ فلسفیانہ انداز کی بات رہتی ہے تو اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا، اگر وہ دل کے اندر یقین کی کیفیت اختیار کر لیتی ہے تو یقیناً اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ تو وہ وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی ابدی ہے اور وہ ہر حال میں مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کا کمال درجے کا اگر یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ عبادت کے اندر آپ کی لو لگ رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اخلاص کی نعمت سے آپ کو مالا مال ضرور فرما دے گا۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے یہ بات جو عرض کی جا رہی ہے، سوال کرنے والے بھائی کہتے کہ نہیں ہے، کہنے والے کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی ایسے ہی پڑھیں اور آپ کو بھی، ہم سبوں کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب عبادت کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے ہم یہ پڑھ لیتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ بے شک میں نے اپنے آپ کو اس رب کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور کیسے حنیفا، میں نے اپنے آپ کو اپنے مولا کے حوالے کیا اس حال میں کہ سب سے میں کٹ چکا اور اپنے مولا سے وابستہ ہو چکا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں جب کہ نماز کا آغاز ہو رہا ہے، وما انا من المشرکین کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہاں صوفیاء اور عرفاء نے فرمایا ہے کہ نماز میں غیر کا خیال آنا یہ خود بھی نماز کی روحانیت کے خلاف ہے۔ اس کو بھی ظاہر کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ نکھاوا، دکھاوا، نمود بھی نہیں ہونا چاہیے اور غیر کے دیکھنے کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ اس طرح سے ہمتن متوجہ ہو کر عبادت کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام نے اور تابعین نے، اہل اللہ نے عبادت کی ہے، اس کو پیدا کرنے کی ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔